والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ کے مقدس کلام سے میں نے ایک آیت پاک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ پارہ نمبر 7 کی آیت جو ہے اور یہ سورہ انعام کی 74 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِذْ قَالَ، اور محبوب پاک یاد کرو اس وقت کو جس وقت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا لِأَبِيهِ آزَرَ. اب یہاں پر جو ہے ابی کا ترجمہ وہ کیا ہے باپ. وہاں بھی دیوبندی، شیعہ، چکڑالوی، پرویزی، یہ سارے حضرات نے باپ کیا ہے، کسی نے والد کہا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چچا کیا ہے کہ اب کا لفظ جو ہے وہ بلکہ قرآن مجید میں ہی ثابت ہے کہ چچا، تایا اور باپ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آزر جو ہے وہ آپ کا باپ نہیں تھا، وہ بت پرست تھا، چچا تھا، اور اسلام وہ نہیں لایا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور مبارک پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہے. چنانچہ یہ بات اب پاک رحم اور پاک پشتیں یہ صرف اور صرف ایمان والوں کی ہو سکتی ہیں، کافر پاک نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان المشرکون نجس. بے شک مشرکین جو ہیں وہ پلید ہیں. معلوم ہوا کافر جو ہے وہ پلید ہے، لیکن ایمان والا جو ہے وہ پاک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور مبارک جو ہے وہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف آیا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ
دوسری دلیل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے صاحبزادے، آپ سے آل شروع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ختم جو ہے وہ حضرت عبداللہ پر ہے۔ آگے اب آل جو ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر درود پڑھنے کا حکم ہے، اور دوسری طرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب سرکار کے بعد آل محمد جو ہے حضرت امام علی مقام، امام حسن، امام حسین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہراء، ان سے آل محمد جو ہے شروع ہے۔ اب اللہم صلی علی محمد، آل محمد پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کا حکم ہے، نماز کے اندر، نماز سے باہر۔ اور کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ آل ابراہیم پر بھی درود پڑھنے کا ذکر ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھنے کا حکم ہے۔ اب آل ابراہیم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر وہ ہے حضرت عبداللہ تک، خواجہ عبداللہ تک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ عبداللہ سرکار کے والد محترم تک آل ابراہیم ہے۔ اگر آپ کے آل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جو ہے درود پاک پڑھنا سرکار کی جو ہے تب جائز ہوتا کہ وہ مسلمان ہوں، اگر وہ ایمان والے نہ ہوں تو پھر ان پر درود جو ہے غیر مسلم پر تو پڑھا نہیں جا سکتا۔ کیونکہ اللہ کی رحمت کا مستحق جو ہے وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ جو کافر ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی والدین جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک وہ سارے کے سارے ایمان والے تھے۔ لہذا اس پس منظر میں یہ ماننا پڑے گا، یہاں بھی کا ترجمہ جو ہے وہ چچا ہے نہ کہ باپ ہے، اور تورات شریف کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت تارخ تھا، اور آپ کے چچا کا نام عادل تھا۔ اس وجہ سے تارخ جو تھے وہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور آذر جو تھا وہ بت پرست تھے۔ اس وجہ سے اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ امام اہل سنت نے بھی یہی کیا ہے، چچا کے اعتبار سے۔ امام اہل سنت آپ نے جو ہے اس کا ترجمہ نہ صرف بلکہ دیگر ہمارے امام صابی علیہ الرحمہ
آپ نے بھی اس کا ترجمہ میں ابھی ہے کا ترجمہ جو ہے آپ نے چچا فرمایا ہے، اور ساتھ فرمایا ہے کہ عرب کے ہاں عادت ہے کہ وہ لفظ اب کا استعمال چچا پر بھی کر دیتے ہیں۔ اب جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی عجیب طریقے سے ہوئی کہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 2 مسلمان بادشاہ اور 2 جو ہے کافر بادشاہ۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت اسکندر ذوالقرنین نے جو ہے حکومت کی، اور کافروں میں نمرود اور دوسرا شداد، ان دونوں نے جو ہے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اب نمرود کے زمانے میں کہ اس کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی، اور اس نے جب اپنی طاقت کا گھمنڈ دیکھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں۔ چنانچہ اس نے روئے زمین پر اپنے بت جو ہے بنا کر ان کی پوجا کروانا شروع کر دی، مندر بن گئے، اور وہ عبادت خانوں کے اندر اس کی پوجا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے نام کی تبلیغ کر سکیں۔ چھپے تو ہوئے تھے اللہ والے، لیکن انہیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ نمرودی طاقت کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اب نمرود جو ہے جب اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک رات جو ہے نمرود سویا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور وہ ستارہ جو ہے وہ اس قدر روشنی اس کی ہوئی کہ اس کے سامنے جو ہے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ بڑا پریشان ہوا، جب دربار سجا بڑے قابل نجومیوں کو بلایا اور کہا نجومیوں سے کہ یہ خواب مجھے آیا ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب نجومیوں نے خواب سنا اور علم نجوم کی روشنی میں انہوں نے بتایا، اے بادشاہ، بات یہ ہے کہ اس سال تیرے حکومت میں، تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بچہ جو ہے لوگوں کے دین کو بدل دے گا اور تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس وقت بھی یہ بات تھی اور اب بھی یہ بات ہے کہ حکومتوں کو جب پتہ چل جائے کہ فلاں شخص یا فلاں اشخاص ہماری حکومت کے زوال کا باعث بن سکتے ہیں تو حکومت جو ہے ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دیتی ہے، اور یہ طریقہ بادشاہوں کا جو ہے، یہ ظلم کا طریقہ یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔
چنانچہ بات سے ان کا اس سال جو ہے یہ معاملہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، محکمہ بنا دو. ایک محکمہ پوری دنیا کے اندر قائم کر دیا گیا کہ اس سال جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ عورتیں جو ہیں مقرر ہو گئیں کہ جا کر جو ہے وہ چیک کریں گھروں کے اندر جس پہ بھی عورت کو حمل ہے یا حمل نہیں ہے، کتنی عورتوں کو حمل ہے اس شہر میں، اس علاقے میں، اس بستی میں. اور جو حاملہ ہیں وہ عورتیں اگر بچہ جنتی ہیں تو اس کو فوراً نمرود کی سپاہی جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیتے. لاکھوں بچے جو ہیں قتل ہوئے. لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جو تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حمل کا ایسا معاملہ کیا کہ پیٹ بالکل ساتھ لگا ہوا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ حمل ہے یا نہیں. اور عورتیں آئیں گھر میں، چیک کیا، ان کا حمل نہیں ہے. اب حضرت طارق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی، انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ معاملہ بچے کی پیدائش کا کس طرح حل ہو. آپ جنگل میں چلے گئے اور ایک غار کے اندر جو ہے آپ نے سارا اہتمام کیا، بنایا، تاکہ اس غار کے اندر زمین کے تہہ خانہ، اس غار کے اندر ایسا معاملہ بنایا کہ وہاں پر جو ہے بچے کی پیدائش ہو سکے اور کانوں کان خبر نہ ہو. جس وقت وضع حمل کا وقت آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ چلی گئیں اس خاص جنگل کے اندر جگہ میں، اور وہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت تھی. جب ولادت ہوئی تو وہ نجومی چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے نمرود کے پاس گئے اور کہنے لگے اس بچے کی تو پیدائش ہو گئی ہے. اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا جو ہے معاملہ اس طرح ہوا کہ ایک دن میں آپ اتنے بڑھ جاتے جتنا کہ مہینے میں بچہ بڑھتا ہے. ایک مہینے کے اندر جو ہے بچے کی جتنا ہو جاتا ہے، اور ایک مہینے میں آپ کی اس طریقے سے جو ہے آپ کی چند مہینے تو دور کی بات تھی، ایک مہینے کے اندر آپ اس قدر ہو گئے کہ جس طرح بچہ جو ہے 5-6 سال کا ہوتا ہے. اب وہ انہوں نے تلاش شروع کی. جب تلاش شروع کی کہ وہ بچہ کون سا ہے جو پیدا ہوا ہے، اب گھر گھر میں تلاشی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر آئے، چلتے پھرتے تھے، انہوں نے کہا یہ بچہ تو اس سال کا نہیں، یہ تو 5 سال کا ہے، یہ تو بڑا بچہ ہے. جو اس سال جو ہے یہ چند دنوں کے اندر جو پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں اس مہینے کے اندر لیکن وہ تلاش نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح حفاظت فرمائی. جب جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے بولنا شروع فرمایا تو آپ نے پہلا سوال اپنی والدہ سے کیا
اے والدہ یہ بتاؤ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میرا رب جو ہے وہ تیرا باپ ہے۔ ان کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ ماں سمجھ گئی کہ یہی وہ بچہ ہے جو دین کو بدل دے گا، روئے زمین کے دین کو بدل دے گا، یہی بچہ ہے۔ باپ آیا حضرت طارق، ان کو سارا واقعہ بتایا کہ یہی وہ بچہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت جوان ہو گئے تو آپ نے جو ہے تبلیغ کا کام شروع فرما دیا۔ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، آپ کی پرورش کی ساری ذمہ داری آپ کے چچا آدم نے اٹھا لی۔ وہ بت پرست تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا۔ اس نے کہا بیٹا یہ جو بت ہیں یہ میں بناتا ہوں، تو جا کے بیچ آیا جس طرح تیرے دوسرے بھائی بیچ کے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے ایک بت کے گلے میں رسی ڈال لی، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ جو کوئی جو ہے دیکھتا وہ پوچھتا کہ تم نے بت بیچنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ وہ بت وہ ہے جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ وہ بچہ سمجھ کر جو ہے وہ ہنس کر چلے جاتے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس طرح بت کو لے جا رہے تھے گھسیٹ گھسیٹ کر، تو ایک مائی نے جوارے سے آواز دی کہ اے بیٹے رک جاؤ، بت بیچنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرا پہلا بت کدھر گیا؟ اس نے کہا کہ میرا بت جو ہے رات چور چرا کر لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ خدا کیسا جو اپنی خود حفاظت نہ کر سکے، چور اس کو چرا کر لے جائے؟ میں تجھے ایک اور رب کی جو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا۔ مائی قائل ہو گئی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور دین ابراہیمی پر وہ قائم ہو گئی۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی یہ تبلیغ کا آغاز تھا۔ پھر آگے آپ نے جو ہے تبلیغ فرمائی، نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا اس کے دربار میں جا کر، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔